سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہ سیام رمضان اور ذیابیطس کے متعلق معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اب ہم آپ کو ایکسرسائز ورزش کے بارے میں بتائیں گے۔ روزے کی حالت میں ورزش قطعاً نہ کی جائے، خاص طور پر شام کے اوقات میں تو ہرگز نہیں۔ البتہ افطار کے بعد ورزش خاصی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ نماز اور تراویح میں بھی ورزش کا نعم البدل ہو سکتے ہیں۔ البتہ دوران روزہ غیر ضروری جسمانی مشقت سے پرہیز کیا جائے۔ اگر شاپنگ وغیرہ کرنی ہو تو بہتر ہے کہ افطار کے بعد کریں۔ اگر ناگزیر ہو تو خواتین بھی جسمانی مشقت کے کام، خاص طور پر جھاڑو، پونچھا، گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا وغیرہ جیسے امور افطار کے بعد انجام دیں۔ ادویہ کا شیڈول دوران سیام اور بعد میں بھی کیفیات اور خون میں شکر کی مقدار کے لحاظ سے ادویہ کی مقدار اور تعداد میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے اپنے معالج سے رابطے میں رہیں۔ عام طور پر ایسی ادویہ جن سے خون میں شکر کی کمی کا امکان ہوتا ہے، جیسا کہ وہ ادویہ جن میں ایکروبیس، میٹفارمین وغیرہ وغیرہ جس کے اندر یہ اجزاء پائے جاتے ہیں، ان میں بالعموم کم ہی رد و بدل کیا جاتا ہے، جبکہ انسولین اور دیگر ذیابیطس کی ادویہ وغیرہ میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر شکر کم کرنے والی ادویہ صرف صبح کے وقت استعمال کی جا رہی ہیں تو عموماً ان کا استعمال افطار کے بعد کروایا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ادویہ میڈیسن کا استعمال صبح اور شام دونوں اوقات کار میں کیا جا رہا ہے تو پھر صبح کی خوراک یعنی کہ عموماً شام کو اور شام کی خوراک کو صبح تجویز کی جاتی ہے، وہ بھی شام کے مقابلے میں نفس کر کے، یعنی اس میں حتمی مشورہ ماہر امراض ذیابیطس کی انفرادی حالات کے تحت ہی ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ افطار کے وقت دوا یا انسولین ایک کھجور سے روزہ کھول کر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوا کی تبدیلی اور اوقات کی تبدیلی کا فیصلہ آپ اپنے معالج سے، اپنے فیملی فزیشین سے، اپنے ڈاکٹر سے مل کر اور اپنے طبی معائنہ کرا کر، لیبارٹری ٹیسٹ کرا کر ضرور کریں۔